السلام علیکم ناظرین، ابھی جو شاہ صاحب نے اگلا موضوع ہمیں دیا ہے وہ ہے ایڈز کے بارے میں۔ ایڈز یہ بھی بڑی خراب بیماری ہے، تو بڑی متعدی بیماری ہے، آگے آگے پھیل بھی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی اس کے بارے میں دنیا بھر میں یعنی اس کی مصیبت کے بارے میں بڑے چرچے ہیں۔ آج کل پھر بڑا اس کا شور شرابہ ہے میڈیا میں کہ ایڈز جو ہے وہ ایڈز کی ایسی یعنی سزا کے طور پر نا جی یہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس کے انجیکشن ہیں یا ایسی چیزیں ہیں خفیہ طور پر بندے کو پلا دی جاتی ہیں، تو اس سے اور بھی یہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو دراصل اس کی جو تحریک ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تحریک ہے گرمی اور تری۔ جگر جو ہے نا، جگر کی یہ مشینی تحریک ہے، یعنی اتنی تیزی ہو جاتی ہے نا جب موت ہے، جو موت اللہ معاف کرے، موت مشینی تحریک میں تیزی سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ اعصابی عضلاتی ہو، وہی مشینی تحریک ہے ایک نمبر، یعنی تری کی جو تحریک ہے، تری سردی، وہ ایک نمبر تحریک ہے۔ اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، 10 کلو وزن جو ہے ایک مہینے میں کم ہوتا ہے۔ شوگر جب ہوتی ہے نا نئی وہ اعصابی عضلاتی، تو اس میں بہت تیزی سے وزن کم ہوتا ہے۔ اور دوسری جو تحریک ہے وہ گرمی تری والی ہے، ایڈز والی۔ اس سے میں بھی شکل بدل جاتی ہے بندے کی، تیزی سے وزن کم ہو جاتا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بندہ معلوم ہوتا ہے، تو رطوبتیں یا جسم سے خارج ہو جاتے ہیں ساری۔ جب گرمی تری ہوتی ہے تو جگر اپنے ذاتی مادے بھی نکال کے پھینک دیتا ہے۔ وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سکول کے قریب نا ایک بیلنا لگایا تھا، گنے اس میں چلاتے تھے اور اس کی رس نکال کر گڑ بناتے تھے۔ تو وہ جو پیٹر انجن تھا نا جی اس کا، وہ اس کو اس طرح مشینی ضرب آ گئی، تو اتنا وہ تیز سپیڈ پکڑ گیا نا جی۔ سپیڈ جب پکڑی تو اس کے اپنے ٹکڑے جو تھے وہ سکول کے اوپر سے بم جس طرح بم نہیں ہوتا اس طرح اوپر سے اڑ کے جا رہے تھے، 2 میل پر جا کے ٹکڑے گرے۔ یہ مروٹ میں بڑا مشہور واقعہ ہے، تقریباً یہ 77 کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت ہم نے تقریباً ہم میٹرک میں تھے اس وقت، تو وہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک یعنی مشینی جو تحریک ہوتی ہے، اپنے ہی وہ پرزے جو ہے جسم کے وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جگر میں سکیڑ ہو جاتا ہے، تیزی سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سارے جو جتنے بھی اچھے برے تمام مادے جسم میں نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے، شکل بگڑ جاتی ہے بندے کی، تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے عذاب سمجھیں اس کو، تو سزا ہوتی ہے جب وہ مادے جوہر جو ہیں جسم سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو بندہ خود وہ جوہر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے سزا کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سارے اچھے برے مادے جو ہیں جسم سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے گرمی تری جو ہے کتنے نمبر تحریک ہے؟ 5 نمبر، تو اس کا 6 نمبر علاج ہے۔ تو اس پر بڑی زبردست بہترین جو انفارمیشن دی ہے یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تو انہوں نے اس کا فیصلہ بھی یہ کیا ہے صابر ملتانی کی روشنی میں کہ اس کو سدا جوانی کا سفوف دیا جائے۔ سدا جوانی کا سفوف کیا ہے؟ ایڈز والوں کا علاج اس میں وہ ہوتا ہے تر اور گرم۔ تو اس میں کیا ہے؟ چھلکا اسب گول ہے، سالم مصری ہے، موسلی سفید ہے اور مغز بنولا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ لے لیں، اس میں برابر وزن آپ چینی بھی ملا لیں تو بریک کر کے، یا گلوکوز ملا لیں، تو اس کو آدھی چمچی یا پونی چمچی یا چھوٹا چمچ صبح دوپہر شام اس کو دینا شروع کریں۔ سب سے پہلے جو اس کا کالا رنگ ہے اس میں تبدیلی آنا شروع کریں، رنگ تبدیل ہوگا اس کا، آہستہ آہستہ پھر اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے یہ بھی 4 مہینے اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو۔ 4 مہینے میں دیکھیں گے بالکل انشاءاللہ وہ پہلی پوزیشن پر آ جائے گا، سارے اس کے جو جگر ہے وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنی تحریک اس کی دوبارہ رطوبتیں پوری ہو کے اس کے جسم میں بہترین وہ اس کی شکل و صورت بھی بہتر اختیار کر جائے گا، سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، وہ زندگی اس کی انشاءاللہ بچ جائے گی۔ تو یہ اس کا ہے 6 نمبر علاج۔ اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اس کو 6 تریاک بھی دے سکتے ہیں، وہ ایک رتی اس کو دیں 6 تریاک، وہ بار بار میں نے بتایا کوئی مشکل نہیں۔ آگ کا دودھ 10 گرام، ہلدی 150 گرام، اس کی تھوڑی رگڑائی کریں، پھر کڑھائی میں ڈال کے اس کو بھون لیں، تھوڑا دھواں نکلنے کا ہو جائے شروع ہو جائے تو اس کو اتار کر بریک کر کے
پھر بری کر کے بس یہ محفوظ کر رہے ہیں، ایک ایک چٹکی، آدھی آدھی چٹکی اس کو صبح دوپہر شام یہ بھی دیں تو انشاءاللہ یہ مرض جو ہے ختم ہو کے رہے گا، اللہ پاک آسانی کرے گا، زندگی اس کی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح کوشش کر کے اگر کیس ایسا سامنے آئے تو اس طرح اس کا علاج کریں آپ، اللہ پاک آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔